أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ الفرقان آیت نمبر 60 اور 61 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، پہلے جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اس آیت کو علماء اعظام نے سجدہ تلاوت قرار دیا ہے اور یہ سجدہ تلاوت ہے، اور اس آیت کے سننے کے بعد پڑھنے کے بعد ہر مومن مسلمان کو سجدہ کرنا واجب ہے. اور یہ سجدہ ایسے ہی جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے نماز میں، ایسا ہی سجدہ ہوتا ہے. جس طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے، ایسا ہی سجدہ تلاوت میں بھی 3-5 جیسے اپنی سہولت کے موافق تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور وضو کا ہونا بھی شرط ہے. سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا ہونا بھی شرط ہے. اور یہ آیت نمبر 60 سورہ فرقان کی سجدہ تلاوت ہے، تو لہٰذا آپ جو سن رہے ہیں یا جو پڑھیں گے اس آیت کو تو ضرور بھی ضرور سجدہ فرما لیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں جیسے آپ نے گزشتہ کل سماعت فرمایا تھا کہ اللہ زمین و آسمانوں کو بنایا اور جو کچھ اس کے بیچ ہے وہ سب کچھ بنایا 6 دن میں. پھر اللہ جلوہ افروز ہوا اپنے عرش پر. اگر آپ کو کچھ معلومات لینا ہی ہے تو پھر اہل علم سے اس بارے میں معلومات لو، پوچھ گچھ کرو. اگر آپ کو سوال کرنا ہے، معلومات لینا ہے عرش کے تعلق سے، زمین و آسمان کی تخلیق کے تعلق سے، اس کے درمیان میں پیدا کردہ دیگر تخلیقات کے تعلق سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی علم جن لوگوں کو عطا فرمایا ہے ان حضرات اہل علم سے رابطہ کرو اور ان سے معلومات لو. تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ. آپ کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ سجدہ تلاوت ایک مجلس میں یعنی ایک جگہ بیٹھ کر، ہاں جگہ بدل کے پھر پڑھیں تو الگ الگ سجدے واجب ہوتے ہیں. ایک ہی جگہ پر چاہے آپ کتنے بھی مرتبہ ایک ہی آیت کو پڑھیں، اسی آیت کو بار بار دہرا کر دوبارہ پڑھیں تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت کو 10 بار پڑھے تو 10 سجدے واجب ہوں گے. اگر جگہ بدل کے آپ نے پڑھی تو پھر الگ الگ سجدے واجب ہوں گے. تو بہرحال جیسے میں ابھی بار بار اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے اس لیے میں اس کی بھی وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ یہ رحمان کون ہے؟ کافروں کا جواب یہ رحمان کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اچھے نام ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى،
فادعوہ بہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں یہ فرمایا ہے اللہ کے بے شمار اچھے نام ہیں، ہر اچھا نام اللہ ہی کا ہے، زبان اور بھاشا سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی تیلگو بھاشا میں، اردو میں، ہندی میں، مراٹھی میں، ملیالم میں، ہر وہ نام جس میں شرک کی بو نہیں آتی ہو، جس میں خالص اللہ ہی کے لیے پکارے جانے والے، جیسے تیلگو میں جو ہے بہت زیادہ رحم کرنے والے کو کرونا میلو، اس طرح کے جو نام ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں بس، تو یہ سارے نام اللہ ہی کے ہیں۔ زبان کے بدلنے سے، بھاشا کے بدلنے سے جو ہے کسی بھی نام سے کسی بھی بھاشا میں اللہ کو پکار سکتے ہیں، بشرطے کہ اس نام میں شرک کی بو نہ آتی ہو، جس میں مشتبہ نہ ہوتا ہو، شک پیدا نہ ہو رہا ہو کہ یہ بندہ کس کو پکار رہا ہے۔ اس نام سے پکارنے پر کسی کو یہ شبہ، یہ گمان نہ ہو کہ یہ اللہ کو پکار رہا ہے کہ کسی اور کو پکار رہا ہے۔ تو ایسے مشکوک اور مشتبہ ناموں کے علاوہ ہر وہ نام جو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہر اچھا نام اللہ ہی کا ہے۔ اب یہ رحمان کا جو نام ہے، رحم کرنا، مہربانی کا معاملہ کرنا اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحمان نہ ہوتا تو پھر میرا، آپ کا اور کفار مکہ کا یا دیگر جو لوگ ہیں ان سب لوگوں کا جو نافرمانیاں کرے، گناہ کرے، غلطیاں کرے، تو ان کا انجام، ان کا حال زار کتنا برا ہو سکے گا، کتنا برا ہوگا، کیا حالت ہوگی ان کی اگر اللہ کی رحمانیت، اللہ کی مہربانی اگر بندوں پہ نہ ہو۔ مگر یہ لوگ جو ہے اللہ کو رحمان کہنا ان کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو رحمان کے نام سے پکارا جانا کفار کو پسند نہیں ہے، اور ان کو یہ تعجب لگ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمان کون ہے؟ اللہ ہی کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے، اس کا صفتی نام ہے، اور اس نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں جہاں جبار اور قہار ہوں تو اسی طرح میں رحمان بھی ہوں، تمہیں سزا دینے والا، پکڑنے والا، ان کی غلطیوں کی سزا دینے والا جس طرح سے ہوں، اسی طرح سے میں بندوں پر رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، عفو و عافیت اور درگزاری کا معاملہ کرنے والا، یہ بھی میں ہی ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ مگر کافروں کا جواب کیا ہے؟ وَمَا الرحمن، یہ رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، وہ کہتے ہیں کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، آپ جسے حکم کریں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تم جسے جسے سجدے کو بولو ہم اسے سجدہ کر لیتے جائیں۔ حالانکہ رحمان، رحیم، کریم، سلام، ودود، مجید سب اللہ ہی کے نام ہیں، صفتی نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جاہلوں اور ان مشرکوں کی طرح رحمان بول کے ایک اور پتلا، رحیم بول کے ایک اور پتلا، آپ نے نعوذ باللہ آپ نے نیا پہچان نہیں دلایا۔ اللہ کے ذاتی نام کے علاوہ صفتی نام کا جو اس کے صفتی نام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتے ہیں، ان صفتی ناموں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر پر جب اللہ نے آیتیں نازل کی تو اللہ کے صفتی نام ان کو عجیب لگے، اور وہ کہنے لگے کہ تم جسے کہو ہم اسے سجدہ کریں۔ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اندر دیکھیے کیسے عجیب جو ہے ہٹ دھرمی رکھی ہے، جبکہ اسلام کے اندر کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شے کو خدا جیسا یا خدا کی طرح، نہ کسی پتلے کو یا کسی درخت کو یا کسی ایسی شے کو جو یہ لوگ بنا رکھے ہیں، جیسے پتلے، جیسے دیوی کے نام سے، دیوتا کے نام سے، جس طرح سے ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اسلام نے پہلے ہی دن سے آدم علیہ السلام ہی سے، اب سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات سے نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام ہی سے
شرک اور کفر سے اللہ نے بیزارگی کا اظہار کیا، اعلان کیا کہ میں شرک سے منزہ ہوں، مبرہ ہوں، بیزار ہوں۔ مجھے کسی مخلوق کو میرے ساتھ شریک کرنا، میرے برابر سمجھنا یا مجھ جیسا ٹھہرانا یہ بالکل مجھے ناپسند ہے، ناگوار ہے۔ یہ اللہ نے اول دن سے، جب سے انسان کو بنایا اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعلان کر دیا۔ یا اب 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کے زمانے سے بتوں کو رد کر دیا گیا، دیویوں کو رد کر دیا گیا، دیوتاؤں کو رد کر دیا گیا؟ نہیں، اول دن سے ہی اللہ ایسی چیزوں سے بیزار ہے، اور اللہ اول دن سے ہی حضرت انسان کو یہ تعلیم دیے کہ بندگی کے لائق صرف میں اکیلا ہوں۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی زمانے میں، کسی دور میں کسی نبی کو بت پرستی کی تعلیم نعوذ باللہ نہیں دی، مگر ان لوگوں نے اپنے اپنے عقلوں سے، اپنے اپنے خیالوں سے، اپنے اپنے طریقے سے اللہ کو، جس کا دماغ جو بولا اس نے اپنے حساب سے اللہ بنا لیا۔ کوئی دیوی کو، کسی نے دیوتا کو، کسی نے جھاڑ کو، کسی نے پتھر کی مورت کو، کسی نے اپنے اپنے حساب سے، اپنی عقل کے، اپنے دماغ کے، اپنے بزرگوں کے باتوں میں آ کر کے ان لوگوں نے الگ الگ خداؤں کو اپنے حساب سے طے کر لیا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع دن سے ہی، جب سے حضرت انسان کو اللہ نے بنایا اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ساری چیزوں سے بیزارگی کا اعلان فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے جب کہا گیا ان مشرکوں سے کہ رحمان کی عبادت و بندگی کرو، تو ان لوگوں کا جواب تھا کہ رحمان ہے کون؟ اور پھر الٹا یہ کہنے لگے کہ آپ جسے کہیں، یعنی تم جسے بولو ہم اسے سجدہ کرتے چلے جائیں۔ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دی۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو رحمان کی طرف بلایا، بجائے وہ اپنے رب کے رحمان ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے کہ ہمارا رب، ہمارا معبود، ہمارا الہ رحمان بھی ہے، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، عفو عافیت کا معاملہ کرنے والا، اس کے اندر رحمانیت بھی ہے، تو یہ صفت سن کر انہیں خوشی سے اچھل پڑنا تھا۔ اہل ایمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے ان ناموں سے جب اللہ کو مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ کو کہا جائے کہ تو رحمان ہے، اور پھر اس سے کہا جائے کہ مولا تو رحیم ہے، پھر اس سے کہا جائے کہ تو معاف کرنے والا، عفو عافیت کا معاملہ کرنے والا ہے، تو یہ سب کہہ کے پھر اس سے کہا جائے کہ مولا ہمیں معاف کر دے، تو پھر کیا اللہ اتنا سب اس کی تعریف سنے، اور اس کے بارے میں جو اس کے صفتی نام ہیں بندے نے اس کا اظہار کیا، اور جو انکساری اپنی ذات سے ظاہر کیا، اور پھر اللہ سے مانگا، تو کیا اللہ انکار کر سکتا ہے؟ ارے خوش ہونا چاہیے تھا جب اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے اس نام کا اظہار کیا، صفتی نام کو ظاہر کیا، بتایا کہ تم جس معبود کی، جس الہ کی، جس رب کی عبادت و بندگی کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں، تو وہ اللہ رحمان بھی ہے۔ تو اس رحمان نام یعنی صفتی نام کو سن کر بجائے وہ لوگ خوشی سے اچھلنے کے، خوش ہونے کے، ان کے کفر میں، شرک میں اور اضافہ ہو گیا، اور زیادہ وہ ہٹ دھرم ہو گئے، اور زیادہ وہ لوگ متنفر ہو گئے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑا متبرک ہے وہ، ان کے نفرت کرنے سے، ان کے جو ہے ناراض ہونے سے، ان کے بھٹک جانے سے، اور یہ جو ہے اللہ کے ناموں کو سن کر کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کچھ الگ رقم کی باتیں کرنے سے، کہ اللہ کی ذات میں، اللہ میں کچھ فرق ہوگا؟ اللہ تو اللہ ہے، ان کے کسی کے کہنے سے یا کسی کے نہ کہنے سے اللہ کے مقام اور رتبے میں، اللہ کے درجے میں، اللہ کی ذات میں کچھ ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا۔ اگر انہوں نے مان لیا تو ان کا خیر ہے، اگر انہوں نے انکار کیا تو ان کا نقصان ہے۔ اس میں رب کا کوئی نقصان نہیں ہے، معبود کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو بہرحال آگے اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء، بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج کے تعلق سے حضرات علماء اکرام نے الگ الگ تفسیریں بیان کی ہیں۔
ایک تو آسمان ہی ہمارے علم سے بہت دور ہے. اب تو دنیا کی ٹیکنالوجی صرف ستاروں، سیاروں اور دوسرے زمین کے گول میں یا زمین جن کے گول میں گھوم رہی ہے ان چیزوں کے متلاشی ہیں اور ان کو تلاش کرنے میں ہی لگے ہوئے ہیں. ہزاروں سال لگ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلا میں پیدا کیا ہے ان چیزوں کو پہچاننے میں، مگر حضرت انسان مکمل طریقے سے ان چیزوں کو ہی پہچان نہیں پائے گا. اب یہاں معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں برج کی باتیں کر رہا ہے. اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے برج کس طرح سے بنائے ہیں، کس انداز کے ہیں، کس طرح ہیں، یہ حضرات علماء اکرام نے اپنی تفسیروں میں بیان فرمایا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ حضرات علماء اکرام کے اقوال کو یہاں بیان کر کے پھر میں آپ کو متذبذب کر دوں. بہتر ہے کہ آپ ہی حضرات جو ہے آپ کو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے، سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ جن علماء اکرام کی تفسیر پڑھیں وہ علماء معتبر ہوں. معتبر حضرات علماء اکرام کی تفسیر پڑھیں اور ان تفسیروں میں جو لکھا ہوا ہے آپ اس حساب سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو اسی لیے میں حضرات علماء اکرام کے الگ اقوال جو بروج کے تعلق سے نقل کیے ہیں، جو روایتیں اس کے تعلق سے اس کے تحت میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے، وہ ساری باتیں میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ ہی مطالعہ فرما لیں، تفسیر کی کتابوں میں دیکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور اس میں ایک چراغ، پھر اس میں ایک روشنی. وہ چراغ کی کیفیت کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، آسمانوں میں چراغ کا اللہ ہی بہتر علم رکھتا ہے. بعض جگہ میں تو قرآن مجید میں چاند کو بھی سراجا کہا گیا ہے. قرآن مجید میں بعض مقامات میں چاند کو بھی سراج سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس میں ایک چراغ، یعنی آسمان کا ذکر فرمایا اور پھر آسمان میں برج کا بیان ہوا اور پھر اس میں ایک چراغ کا بیان ہوا اور چمکتا چاند روشن کیا. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سراجا کے ساتھ پھر واو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا اور قمرم منیرا، چمکتا چاند روشن کیا. اگر مان لیا جائے کہ قمرم منیرا اور سراجا دو ایک ہی ہیں تو پھر واو کی ضرورت نہیں تھی. مستقل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر واو کے ساتھ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سراج کو الگ ذکر کیا ہے تو ممکن ہے کہ سراجا بھی الگ ہو. تو بہرحال جو بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر علم رکھتے ہیں کہ سراجا و قمرم منیرا. اللہ فرماتے ہیں بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ، آسمان میں ایک چراغ. آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ چاند جو ہے وہ الگ ہے، وہ آسمان میں نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا ذکر الگ فرمایا، قمرم منیرا کا ذکر الگ فرمایا. الگ الگ طریقے سے جو ہے دونوں کا ذکر اللہ نے الگ کیا. جب آسمانوں کا ذکر ہوا تو اس میں بروجا کا ذکر ہوا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا وجعل فیہا سراجا، اور اس میں ایک چراغ روشن کیا اور اسی کے ساتھ ایک چراغ، اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایک چراغ روشن کیا. فیہا اس میں آسمان میں بھی مراد ہو سکتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے یہاں بیان کیا ہے تو اس حساب سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وجعل فیہا سراجا، کہ آسمان میں اللہ نے ایک چراغ روشن فرمایا ہے. اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں اور چمکتا چاند روشن کیا. تو یہ آیات تھی جو اللہ نے اپنی بزرگی اور اپنی تخلیق کے کمالات کا ذکر فرمایا یہاں پہ. اور یہ ایسی بہترین آیتیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا معبود جس کی ہم عبادت و بندگی کرتے ہیں وہ کتنی طاقت والا، کتنی قوت والا، زمین و آسمانوں پر اس کی کتنی پکڑ ہے اور کس طرح اس نے یہ زمین و آسمانوں کو اول تو یہ بتایا کہ میں نے ہی زمین و آسمانوں کو پیدا کیا.
پھر فرمایا کہ میں عرش پر متمکن ہوا، پھر فرمایا اب کہ میں آسمان میں برج بنایا اور اس میں ایک چراغ روشن کیا، پھر ہم نے ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تخلیقات کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت انسان کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اور میری ذات کتنی طاقتور ہے۔ تو اللہ اپنی طاقت کا مظاہرہ ان آیتوں میں بیان کر کے حضرت انسان کو حقیقی معبود کی طرف لے آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دعوت دی ہے۔ آگے اللہ کیا فرمائے ہیں آئندہ کل سنیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے اپنے فضل سے مولا ہمیں نیک توفیق نیک ہدایت عطا فرمائیے، اسلام قبول والا فرما، مسلمانوں کی مولا حفاظت فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما، بلاؤں وباؤں پریشانیوں مصیبتوں حادثوں سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار اپنے کرم کا فضل کا انعام کا حسن کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جیسے آپ نے اپنے کلام میں بار بار رحمان ہونے رحیم ہونے کریم ہونے یہ اللہ آپ کے صفتی ناموں سے آپ نے ہی بیان کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ مہربان ہیں، بہت زیادہ کرم فرما رحم فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں پر مہربانی کا معاملہ کرنے والے ہیں، تو اے اللہ آپ اپنی شایان شان ہم پر رحم فرمائیے، ہمارے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیے، مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ پروردگار دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔